سورہ حدید مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے، 57، اور قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 94 ہے، 94۔ اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں لوہے کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ حدید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، یعنی وہی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ استوا علی العرش سے کیا کیفیت مراد ہے، کیا مراد ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے کہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، سمت اور ڈائریکشن سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین ان جہتوں سے پاک ہے۔ تو لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام معاملات سے وہ پاک ہے۔ پھر استوا علی العرش سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اس کے معنی ہم نہیں جانتے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ جتنا پانی زمین کے اندر جاتا ہے، جتنے بیج جاتے ہیں، جتنے ذرات جاتے ہیں، جتنے مردے جاتے ہیں، اور پھر یہ مردے کہ جسم کے اعضاء گل سڑ کر مٹی میں ملتے ہیں، ہر جز کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ جو مردے زمین سے نکلیں گے اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو پودے جو درخت زمین سے نکلتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو معدنیات لوہا پیتل سونا چاندی زمین کے اندر ہے اور اس سے نکلتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، بارشیں اترتی ہیں۔ وما يعرج فيها، اور جو آسمان میں چڑھتے ہیں اسے اللہ جانتا ہے۔ فرشتے نامہ اعمال لے کر چڑھتے ہیں،
اور اس کے علاوہ انسان کی روحیں مرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، مومنین کی روحیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، دن میں رات کو داخل کرتا ہے۔ وَیولج النہار فی اللیل، اور رات میں دن کو داخل کرتا ہے، یعنی پہلے رات بڑی ہوتی ہے، پھر رات چھوٹی ہونے لگتی ہے اور رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے، پھر دن بڑا ہوتا ہے تو پھر دن چھوٹا ہونے لگتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہونے لگتا ہے۔ مثلا جب سردیاں ہوتی ہیں تو بسا اوقات صبح صادق 5:45 بجے ہوتی ہے، 6 بجے ہوتی ہے، اور فجر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو 7:19 تک جاتا ہے۔ تو صبح صادق جب 6 بجے ہو یا 5:45 بجے ہو تو یہ رات کا حصہ ہے، لیکن پھر یہ رات کا حصہ دن میں داخل ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پیچھے ہٹتے ہٹتے صبح صادق وہ 4:10 پہ ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں 4:10 سے لے کر جو 6 بجے تک جو ٹائم تھا وہ پہلے رات میں داخل تھا، اب وہ صبح میں داخل ہو گیا۔ تو اس طرح یہ بتدریج راتیں بڑی ہوتی ہیں پھر چھوٹی ہوتی ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ دل جتنا پاکیزہ ہوگا، جتنی اس میں روحانیت ہوگی، جتنا اس میں قرب الہی ہوگا، اتنا ہی اس کے اعمال جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ ایک شخص 1000 رکعت نوافل پڑھ لے، لیکن دل اگر بہت زیادہ پاکیزہ ہے اور قرب الہی کے درجات تک وہ پہنچا ہوا ہے، تو وہ ایسا شخص اگر 2 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 رکعت پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت نوافل سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ دل کی جو پاکیزگی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر آپ دیکھیں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ فرمایا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک کھجور بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ ایک ہی کھجور کا صدقہ اس کے نامہ اعمال کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاکی، صفائی، اخلاص، للہیت نصیب فرمائے۔ آمینو باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، اور اس کی راہ میں تم مال خرچ کرو۔ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وہ مال خرچ کرو جس مال میں اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ کہ یہ دنیا میں پہلے اور لوگ رہتے تھے، وہ چلے گئے، اب اس کی جگہ تم ہو، پھر تم بھی چلے جاؤ گے، تمہاری جگہ دوسرے لوگ ہوں گے۔ تو یہ مال تمہارا نہیں ہے، جب تک تم اسے خرچ کرو اور اپنے لیے آخرت میں اسٹور کرو اس وقت تک تو یہ مال تمہارا ہے، لیکن اگر چھوڑ کے مر جاؤ گے تو یہ تمہارا نہیں بلکہ وہ رسا کا مال ہے۔ تو یہ تمہارا مال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا، اب یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا، تو جلد سے جلد اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، تو وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟
اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ؟ والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایمان کی طرف بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، وقد اخذ میثاقکم، اور بے شک اس سے پہلے تم اللہ سے پختہ وعدہ کر چکے، عالم ارواح میں بھی تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، اے مالک تو ہی ہمارا رب ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں یقین ہو تو تم اللہ کی بارگاہ میں ایمان لاؤ۔ هو الذی ينزل علی عبدہ، وہی ہے رب جو اپنے بندے خاص پر نازل فرماتا ہے، آیات بینات، روشن آیتیں، لیخرجکم من الظلمات، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکالیں، الی النور، نور کی طرف لے جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو؟ تمہاری کون سی جائیداد دولت تمہاری اپنی ہے؟ رب کا دیا ہوا مال ہے، تم اگر اس کی راہ میں خرچ نہ کرو، جب چاہے وہ تم سے واپس لے لے، اور تمہیں ہمیشہ رہنا بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان و زمین میں سب کا مالک وارث صرف اللہ ہی ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا، وہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ کا درجہ تو بہت بلند ہے، لیکن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے صحابہ کا درجہ بعد والے صحابہ کرام سے بلند و بالا ہے۔ وَكُلٌّ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا، تو وہ لوگ کہ جو فتح مکہ کے بعد، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے مقابلے میں اللہ نے ان لوگوں کو بڑا درجہ عطا فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے، ایک ہیں فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، دوسرے وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، یعنی صحابہ چاہے فتح مکہ سے پہلے صحابی بنے یا فتح مکہ کے بعد بنے، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس قرآن کی آیت کے بعد وہ کتنا بدبخت ہے، کتنا وہ بے شرم آدمی ہے، بے حیا ہے کہ جو صحابہ کرام پر اعتراض کرے، وہ صحابہ کرام پر اعتراض کرے۔ وہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا اور سب سے فرمایا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت وحشی، حضرت عمر بن عاص، جتنے بھی صحابی ہیں، اب ان میں سے کچھ صحابہ فتح مکہ سے پہلے صحابی بنے، کچھ بعد میں بنے، تو سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور الحسنہ کے جو الفاظ ہیں
مفسرین فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ حسنہ کا وعدہ فرما لے وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنے گا، اسے کل بروز قیامت کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو جب قرآن صحابہ کرام کے فضائل بیان کرے تو کون ایسی جرت کر سکتا ہے کہ وہ اعتراض کرے ان کے معاملات پر؟ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے بے ادبوں سے دور بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بھی جو صحابہ کرام کے بے ادب ہیں ان کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب دیکھیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو تم کام کرتے ہو، جو تم کام کرو گے، میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ صحابہ کرام کس طرح وہ زندگی گزاریں گے، کیا ان کے معاملات ہوں گے۔ اس کے باوجود جب اللہ تعالی نے ان سے جنت کا وعدہ لے لیا، جنت کا وعدہ کر لیا، تو اب کسی اور کو ان کے اعمال پر اعتراض کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔